السلام علیکم امام دین، کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ کچھ نہ پوچھیں، ہاں ٹھنڈ بڑی پڑ رہی ہے۔ ہاں جی، احتیاط کریں۔ ہاں جی، احتیاط تو ہوتا ہے مگر جب کوئی لا ضروری کام ہو تو پھر نکلنا پڑتا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ لاہور اتنا جلدی مت آیا کریں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے تب آپ آ گئے یہاں پہ۔ ہاں جی، تو پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں بھائی ایئر تو نہیں نہ آ سکتا کسی اپنا ویگن کی چھت پہ بیٹھ کے۔ وہ بائی ایئر ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہوا میں مطلب میں تو نہیں اچھا آ سکتا نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اصل میں آپ سے تو ملاقات ہونی ہی تھی یہ آج، لیکن ایک اور بڑی ضروری میں نے معلومات اپنے دماغ کو پہنچانی تھی۔ اچھا ہمارے گاؤں میں ایک بچی بیاہ کے آئی ہے، اچھا اس کا نام ہے زارا۔ زارا۔ ہاں جی، اوکے۔ اس کی ایک بہن ادھر آپ ہی کا جو یہ علاقہ ہے نا جی، جی، آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ نمبر کو چھوڑیں، ہاں، نمبر کیا کرنا ہے یہ بس بتائیے یہ آپ۔ جو دو گلیاں چھوڑ کے مکان ہے نا جی، جو اچھا نیلا اور پیلے رنگ کا ہے، اچھا، ادھر میں گیا تھا جی۔ نیلا اور پیلا، یہ تو بے شمار یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، ادھر وہ انہوں نے دو تین نشانیاں اور بتائی تھیں مجھ کو۔ اوکے ہاں ٹھیک جی، ہے۔ تو وہ میں ادھر گیا تو میں نے ایک تو اس کی طرف سے بچی کی طرف سے گنے وغیرہ میں لے کر آیا تھا، گڑ لے کر آیا تھا۔ تو بچی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہاری بہن جو وہاں لاہور میں رہتی ہے تو اس کا میں ایڈریس اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیزیں دے آؤں گا، دوسرا جیسا تم نے بتایا ہے کہ وہ بڑی پڑھی لکھی ہے، اچھا تو اس سے میں کچھ اپنے دماغ کے لیے معلومات فراہم کروں گا۔ اچھا معلومات میری یہ ہیں کہ زارا کی بہن جو ہے اس کا نام ہے نادرہ۔ اچھا تو نادرہ جو ہے وہ اس کا گوگل سے بڑا میل جول ہے۔ گوگل جو اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ کمپیوٹر میں۔ اچھا تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں ایک بیماری ہے فالج، اس کو جو فالج ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ فالج کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پیرالسس۔ پیرالسس۔ پیرالسس ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے، آپ کو صحیح نام آنا چاہیے جی۔ جی تو وہ جناب میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ فالج کون ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسے نین نقش ہیں اس کی اور کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ تو میں آپ کو 2-3 دن تک گوگلی کر کے تو پھر بتاؤں گی۔ امام دین، ہاں جی۔ اتنا تجربے کار کون؟ آپ، یہ بولا آپ کے؟ اتنا لوگوں کے پاس جا کے گھومنا پھرنا، ان سے علم حاصل کرنا، جی۔ اور آج تک فالج کا نہیں پتا آپ کو؟ نہیں نہیں، دیکھو جی، جیسے پانی کا چھپڑ ہوتا ہے ہاں تو وہاں مچھر ہوتا ہے، اچھا وہ جب بندے کا خون چوستا ہے جی، تو بندہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہو جاتا ہے۔ بیماری چھپڑ میں تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ تو اس وہاں سے نے نکلی مچھر کے وہاں سے ذریعے۔ مچھر کے ذریعے سے نکلی، مچھر نے آ کے اپنا انجیکشن لگایا بندے کو اوکے اور وہ بیمار ہو گیا۔ ہاں ہاں تو موجب جو بنا وہ تو مچھر بنا نا جی۔ تو میں اسی طرح پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فالج ہے اس کا موجب کون سا پرندہ بنتا؟ امام دین، نہ کوئی پرندہ بنتا ہے، نہ کوئی مچھر بنتا ہے، نہ کوئی مکھی بنتی ہے۔ فالج ایک بیماری ہے جس میں جسم کا کوئی بھی حصہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، اچھا یا پورے جسم کی ایک پوری سائٹ کام کرنا چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا انسان کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے جی، اور اس کی وجہ سے اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وجوہات تو مجھے بعد میں آپ بتائیے گا، بنیادی طور پر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ امام دین، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دماغ کی کوئی بھی نالی ہاں جی، یا گردن میں جو خون کی نالیاں جا رہی ہیں دماغ کو، اگر ان میں تنگی ہو جائے ہاں جی، یا خون کا لوتھڑا آ کے وہاں پہ پھنس جائے، اچھا، تو پھر دماغ کے حصے کو جب خون نہیں ملے گا ہاں تو وہ حصہ جو ہمارے موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ہاں جی، مثلاً اگر کسی کے دماغ کے بائیں حصے کو خون نہ ملے ہاں جی، تو دایاں حصہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر ادھر سے دماغ افیکٹ ہوا ہے جی تو جسم کا جو حصہ ہے وہ اس کے اپوزیشن میں ہوگا۔
بالکل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کے بائیں حصے میں تکلیف ہوئی ہے یا دماغ کے دائیں حصے میں تکلیف ہوئی ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ خالی بازو انوالو ہوا ہے یا ٹانگ انوالو ہوئی ہے ہاں جی یا پوری سائیڈ انوالو ہو گئی ہے جی یا دونوں ٹانگیں انوالو ہوئی ہیں اچھا یا پھر کیا ہوا ہے کہ دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں انوالو ہو گئی. اللہ معاف کرے ٹھیک ہے. اللہ معاف اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بنیادی وجہ تو ہوئی کہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے. اچھا اس سے ہم سٹروک بھی کہتے ہیں. سٹروک سٹروک اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دل کے جو دورہ ہوتا ہے اس کو بھی سٹروک کہتے ہیں اس کو ہارٹ سٹروک کہتے ہیں اور اسے برین سٹروک کہتے ہیں. اچھا واہ کیا بات ہے, آج تو آپ نے دل میرا خوش کر دیا. اچھا جی تو اور کیا سٹروک کہہ کے ہاں جی ورنہ دل کو عام طور پہ ہارٹ اٹیک ہی کہا جاتا ہے. نہیں نہیں سٹروک شاباش, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ویری گڈ. ہاں جی اچھا ایک بات امام دین اور ہے. دو باتیں کریں آپ. نہیں ایک بات پہلے سن لیں. ہاں جی ہوتا یہ ہے کہ یا تو شوگر کی وجہ سے نالی تنگ ہوئی, اچھا ہارٹ اٹیک کے بعد اگر دل کا پٹھا کمزور ہو گیا وہاں پر خون کے جمنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اور وہ لوتھڑا دماغ میں جا کے فالج پیدا کر سکتا ہے. اس نے جا کے تو واپس آنا ہوتا ہے, وہ گیا ہی اگر جاتے لوتھڑا بن گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا, تو وہ سیڈ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی. وہ حصہ دماغ کا کام نہیں کرتا. جی جی ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ لوگ جن کو دل کے سامنے کے حصے کا اٹیک ہوتا ہے, جو دل کا بونٹ ہوتا ہے, سامنے والا حصہ جو ہوتا ہے, بونٹ جس پہ جہاں بنا ہوتا ہے. امام دین ہاں جی آپ میکینک رہے ہیں کبھی کسی زمانے میں؟ سر جی میں مثال دیتا ہوں, نہیں آپ کو مثالیں بڑی دیتے ہیں, کبھی بونٹ کی, کبھی انجن کی, کبھی ڈگی کی, ڈگی ٹائر کی, اور کیا ٹوب کی. کبھی تو وہ آپ جو چیز دیکھتا ہوں اس کو ملا لیتا ہوں کہ یہ کس سے ملتی جلتی ہے. وہ بھی مشین ہوتی ہے, بندے کے اندر بھی مشین ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب دل کے سامنے والے حصے کا اٹیک ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں پہلے 3 ماہ میں فالج ہونے کے, اچھا اگر اس کو پراپر مینج نہ کیا جائے ہاں جی اور دواؤں کی پابندی نہ کی جائے, کیونکہ بعض لوگ ہارٹ اٹیک کے بعد احتیاط نہیں کرتے. سٹروک ہونے کے بعد ہارٹ کا سٹروک ہوا ہے, لیکن زیادہ اٹیک ہی کہتے جی ہیں. زیادہ اٹیک کہتے ہیں نا, تو اس لیے اٹیک کے بعد جب لوگ احتیاط نہیں کرتے, دواؤں کی پابندی نہیں کرتے, تمباکو نوشی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, الکوہل کا استعمال دوبارہ شروع کر دیتے پاگل ہیں. پانی میں نے کہا تھا, چھوٹے بچے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھ سے ایک نکا نیانا پوچھ رہا تھا, یہ چاچا بھائی پھرو اچھا یہ الکوہل کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتی. تو اس کو بہتر ہے کہ ہم پاگل پانی کہہ لیا کریں. امام دین ہاں جی ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے بچے باہر سے یہ باتیں سیکھیں. اچھا یہ بہت ضروری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو یہ تمام باتیں بتائیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے, ٹھیک ہے, جن کا تعلق کردار سے ہے. کیونکہ اگر ماں باپ ان کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو جب ان کو باتیں باہر سے معلوم ہوگی امام دین وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کو لازمی بتائیں کہ بیٹا الکوہل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. ہمارے مذہب میں اس کو حرام کہا گیا ہے, اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم اپنے حواس میں نہیں رہتے. اس کو استعمال کرنے کے بعد جگر خراب ہو سکتا ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمارا لبلبہ خراب ہو سکتا ہے. کیا ہو جاتا ہے آپ کو جب لبلبے کی بات آتی ہے تو؟ نہیں میں تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو سمجھا دوں. ہاں لبلبہ اچھا ٹھیک ہے. تو لبلبہ خراب ہو سکتا ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد دماغ میں تبدیلی آ سکتی ہے. مثلاً یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے, یادداشت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو الکوہل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں یادداشت ختم ہو سکتی ہے. اچھا تو یہ اگر ان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اس الکوہل سے آسانی نہیں ہو جاتی کہ دور کرنے میں؟ دور کرنے میں کیا مطلب؟ مطلب ان کو ان کے نیڑے ہی نہ لگنے دیا جائے ان کو. کیا مطلب؟ وہ پھر اس کی طلب کرتے ہیں, پھر وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ جب یادداشت ختم ہو جائے گی تو ان کو الکوہل یاد نہیں رہے گی؟ ہاں جی, ان کو اپنا کو جوس پلا دیا جائے. یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے امام دین. ہاں جی یار آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں.
سر جی بات کہتی ہے مجھے منہ سے نکالو میں تمہیں شہر سے نکلوا دوں گی، اچھا، یہ مثال ہے۔ کیونکہ جب انسان کی یادداشت اگر ختم ہو جائے تو وہ بعض اوقات سوسائٹی میں اپنے خاندان میں بوجھ بن جاتا ہے امام دین۔ صحت تندرستی ہے تو بندہ ٹھیک ہے نا؟ بندہ ہے، اگر وہ بیمار ہے نا جی، کوئی بھی بیماری ہو جائے، اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کرائے، تو وہ پھر سوسائٹی کے اوپر جی بوجھ بن جاتا ہے۔